دیکھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک آپ مومن ہو ہی نہیں جب تک آپ حاکم نہیں بناؤ گے اس کو کس کو، رسول اللہ کو، فیما شجر بینہم جس میں آپ دونوں کا تنازع مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا جو انہوں نے حکم فیصلہ دیا ہے، ویسلموا تسلیما۔ ٹھیک ہے، میں نے اجمالی معنی کا، ہمیں صرف موضوع شاید یہ ہے اس میں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے اس کو ماننی ہے، نہیں مانو گے اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے کلام رسول کا جو حدیث ہے اس سے آپ مطلب مسئلوں کو سولو نہیں کرو گے، اس سے خود ہی کرو گے تو پھر آپ برباد ہو گئے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جیسے سپوز وراثت کا مسئلہ ہم خود کریں گے، نہیں ہمیں ایسے کرنا ہے، آپ کی عقل یہ بول رہی ہے، وہ نہیں چلے گا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ویسے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ایک آیت ہے سورۃ النور آیت نمبر 51 میں ہے انما کان قول المؤمنین، مومن جو ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرح، سورہ نور میں ہے 51، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب مومنوں کو کوئی بات کہی جاتی ہے اور اللہ کے رسول حکم کچھ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم نے مانا، اب سوچنا ووچنا اس میں نہیں ہے، کیوں ہے وہ نہیں کرنا ہے، حکم میں سمعنا واطعنا، آپ کو یہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ کر لو، دوسرا اس میں دماغ نہیں لڑانا ہے، کیوں اس کو اتنا ہی دینا ہے، کیوں اس کو وہ کرنا ہے، وہ ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مومن اسی کو کہا گیا جو پھر چپ چاپ آنکھیں بند کر کے اس حکم کو مانے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بھی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ان کو کوئی چوائس نہیں ہے پھر، مومن عورت مرد کو کوئی بھی چوائس نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے کچھ فیصلہ کیا ہوگا، وہی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر اگر وہ نہیں کرے گا اس بات کو نہیں مانے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم دیکھیں گے اب ہم اس بات کو حکم کو ایڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں، مطلب اچھا ہوگا نہیں کر سکتے، کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ہم لیں گے مگر یہاں نہیں کرنا تھا وہاں کرنا تھا، وہ بھی منع ہے۔ فار ایگزامپل جامع ترمذی کی حدیث ہے 2738 جس میں ہے ایک شخص ابن عمر کے پاس ہوتا ہے، اس کو سنیزنگ آتی ہے، چھینک آتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب چھینک آتی ہے مسلمان کیا کہتے ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، حالانکہ اچھا کہا، اللہ کے وحی کو ہی جوڑا نا، کچھ غلط نہیں کہا، الحمدللہ، پھر کہا والسلام علی رسول اللہ۔ تو جامع ترمذی کی جو حدیث ہیں 2738 اس کو پھر اس کو منع کیا یہ بتانے کے لیے، بولا اللہ کے رسول ہمیں ایسا نہیں سکھایا، آپ خود نہیں کر سکتے ہو یہ، تو یعنی کہ یہ منع ہے، کوئی چیز ایڈ بھی کر مطلب خود ہی اچھا کر، جیسے سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 3 اور 4 میں عاملۃ ناصبہ، عمل عامل کرتے تھے، بہت محنت عبادت کرتے تھے، یہ نصرانیوں کے بارے میں، مگر پھر بھی ہر ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عاملۃ ناصبہ، مگر کہاں گئے تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں گئے، عبادت بہت کرتے تھے، اللہ کی طرف بہت محنت کرتے تھے، یہ بہت محنت بہت عبادت کرتے تھے مگر جہنمی ہے، کیوں؟ اللہ نے نہیں کہا تھا یہ عبادت کرنے کے لیے، ایسے کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس کو یہ ہو گیا وہ جو بدع اسی میں ہے، کوئی بدع ہوتا ہے کچھ چیز نیا کرنا، اس کو میں ایسے سمجھاؤں گا سمپل کہ اگر ایگزام ہے، انٹرنس ایگزام ہے، میڈیکل ایگزام کچھ ہے یا کوئی بھی ایگزام ہے، تو اس میں اگر آپ کو 5 کوشچن ہیں، آپ کو صرف آتے ہیں 2 3 نہیں آتے، آپ نے کہا میں نے 3 یاد نہیں کیا لہٰذا میں آج خود ہی اپنا اور ایک جواب لکھوں گا تو کوئی اور کوشچن کا، ٹھیک ہے، آپ نے خود لکھا، اس کی مارکنگ کہاں ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا پھر ہر ایک پاس ہوتا تو اس کی مارکنگ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے،
ایسے ہی ان کو پتہ ہے آگے ایگزام ہے ایسے، تو مثال بھی ایسی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا جو میں نے کہا ہے وہ کرو، جو میں نے نہیں کہا ہے اس کو مت کرو. جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنی ہے. بہت ایک عید ہوتی ہے مسلمانوں کو جمعہ، مگر 4 رکعت ہونی چاہیے. عقل کہتی ہے کیوں؟ عبادت کا دن ہے آج، اسپیشل ہے. مگر کتنی رکھی؟ 2. 4 نہیں کر سکتے ہو. آپ سمجھ گئے؟ شب اچھا ہے مگر روز کریں گے شب نہیں، غلط ہے. نہیں، آپ روز نہیں کر سکتے ہو. جس دن ہے اسی دن کرنا ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اب اگر کوئی کرتا ہے، جیسے میں نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6933. عبداللہ ابن ذی الخویصرہ التمیمی ایک شخص ہوتے ہیں. تو ایک جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مالی غنیمت پھر تقسیم کرتے ہیں. یہ خود ہی پڑھو، اس لیے میں صرف حوالہ دیتا ہوں. صحیح بخاری 6933. اس میں مالی غنیمت تقسیم کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ جب تقسیم کر رہے تھے، وہ کچھ کو زیادہ دے رہے تھے، کچھ کو نہیں دے رہے تھے. جو اپنے حساب سے جو وہ کر رہے تھے، جن کو پتہ تھا کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، تو وہ الگ فکر کیوں دوسروں کو دے رہے تھے، کیا ہے وہ اسی وقت کرنا ہے. تو اس حدیث میں تو ایک شخص نے بولا، جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ورڈ استعمال یہی کیا حدیث میں، رسول اللہ ہیں انصاف کرو. مطلب آپ غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ غلط کر رہے ہو، مجھے نہیں دیا اس کو دیا، انصاف کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں کون پھر انصاف کرے گا. چونکہ یہ تو کفر کی بات انہوں نے کی، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے اجازت دو، میں اس کو سر کاٹوں گا ابھی یہیں پہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کے ساتھ ہی، یعنی کہ جو اس کے بعد اس کے ساتھی ہیں ابھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھی، اگر آپ ان کو دیکھو گے نماز جب پڑھیں گے وہ، آپ کو اپنی نماز کم لگے گی. آپ کہو گے میں کیا پڑھتا ہوں، کیا یہ نماز پڑھتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اتنا اس میں ہوگا اثر اس کا کہ اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے گا کیا نماز پڑھی ہے. اور اگر آپ ان کے روزہ دیکھو گے سیام کے، آپ کہو گے کیا روزے رکھے ہیں انہوں نے. آپ کو اپنے روزے کم نظر آئیں گے ان کے سامنے، مگر یہ دین سے سارے دور ہوں گے. یعنی کہ دین سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. یعنی الفاظ استعمال ہوا ہے نماز بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، مگر یہ دین سے ہی خارج ہے. تو پھر ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ہم صرف وہ کریں گے جو کہا گیا، خود نہیں کریں گے کچھ. اگر دلیل نہیں ہے کسی چیز کی نہیں کریں گے. اگر کسی بڑے شیخ نے، بڑے امام نے، انہوں نے بھی کہا ہے مگر قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، ہٹا لو. کیونکہ آگے پھر بہت لوگ آئے جنہوں نے لکھی کتابیں، کبھی اس کے بارے میں کہا انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے کہا نہیں کہا، وہ الگ بات. ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں، امام کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں ہے بس. ٹھیک نہیں ہے تو دور رہو. تو یہ حدیث دیکھیے کتنا خطرناک ہے اس میں. اب کوئی کہے گا نہیں میں تو اتنی عبادت کروں گا جو کہا اللہ اور اس کے رسول نے، کروں گا تو وہی، اور کروں گا بہت. ظاہر اچھی بات ہے. مطلب اگر آپ نماز ہو بہت نماز پڑھیں گے، روزہ تو بہت رکھو گے، اس کی بھی منع ہے. مطلب آپ یہ دکھانا چاہتے ہو آپ نے اللہ، آپ نے رسول اللہ کے آگے بھی عبادت کی. آپ سمجھ گئے؟ فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث ہیں 5063. کچھ شخص آتے ہیں، 3 شخص جو عام ہیں، تو محمد کے پاس گئے. انہوں نے کہا میں ہمیشہ مطلب نماز پڑھا کروں گا، دوسرے کا میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. مطلب وہ عبادت کرنا چاہتے تھے بہت. منع کیا گیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں نے شادی بھی کی، میں روزے بھی رکھتا ہوں، توڑتا بھی ہوں، سب کچھ ایسے. تو وہ بیسٹ ہے. اگر ٹاپر 100% والا رسول اللہ ہے، اس سے آگے آپ کیا لاؤ گے؟ کچھ نہیں. تو انہوں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب کیا ہے؟ واتقوا اللہ. واتقوا اللہ ہو گیا جیسے تقوی لغتاً وقایہ. ہم یہ کہیں گے کسی چیز کی اگر حفاظت کرنا ہے، اس سے کس چیز سے اٹیک خراب ہو جائے گا ان سے دور رکھنا ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. جیسے اتقوا النار ولو بشق تمرہ.
यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ इत्तक़ुन नार, को नार से बचना है, क्योंकि नार हमें ख़राब करेगा, तो नार से बचना है, किसी चीज़ को उन चीज़ों से दूर रखना है जिसको ख़राब करेगा उससे, और जिस चीज़ से वो चीज़ अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेवा ले लो, फ्रूट ले लो, ये फ्रूट इन कुछ चीज़ों से ख़राब हो जाएगा, तो इनसे बचाओ। फॉर एग्जाम्पल मच्छर हैं, कुछ हैं, इससे पहले बंद रखेंगे, लिहाजा मच्छर का अटैक नहीं होगा, तो इसको भी तकवा कहेंगे लफ्ज़ी। फिर हम रखेंगे कुछ और चीज़ें जिससे ये काफ़ी टाइम तक रहेगा, लिहाजा इसमें हम गर्मी नहीं रखेंगे, सर्दी रखेंगे, नहीं समझा? तो हमें पता है इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमने दो चीज़ों से कुछ जिनसे भी इसका असर होगा और जिससे इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, इसी को तकवा बोलते हैं। इसी तरह मुसलमान है, उसको उन चीज़ों से, हराम चीज़ों से बचना है, एक पर्दा रखना है, एक रूहानी पर्दा है जो बुराई से दूर रहेगा, हो गया बचे दूर। फिर उसके बाद नेकियां करनी है ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए, जन्नत की वे हमसे जब यहाँ मेहनत करोगे, ठीक है, वरना तो तबाह हो जाएगा। इसीलिए कहा इत्तक़ुन नार, नार से बचना है, बुराई से बचना है, जैसे वलाउ बिशक्के, ठीक है, फमन लम यजिद फबिकलिमा, ये हमारा मौजू शायद नहीं है, ठीक है, हो गई। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकवा की डेफिनेशन भी दी है एक असर में, जैसे कि उन्होंने कहा तकवा किसे कहेंगे, अल अमलु बितंज़ील, जो नाजिल हुआ है वही उस पर अमल करना, हो गया वही। फिर से वल खौफ मिनल जलील, जलील का खौफ रखना है, अल्लाह का खौफ रखना है। व रिदा बिल कलील, हमें मुतमईन रखना है, सेटिस्फाई रखना है जो भी अल्लाह ने दिया है, ये नहीं कहना अल्लाह ये हमने आपने क्या दिया उसको अमीर बनाया, मुझे नहीं बनाया, ये हो गया ये। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और तैयारी करनी है डे ऑफ जजमेंट की। ये चीज़ें जो करेगा इसी को तकवा बोलते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी फ्रूट की, यही है तकवा। अब और एक है, एक दिन साल अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उबय इब्न काब, उबय इब्न काब को एक बार अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ने कहा मत तकवा, तकवा किसको बोलते हैं, सीधे सवाल किया, तकवा किससे कहते हैं। फ़क़ाल उबय या अमीरुल मोमिनीन अम्मा सलकत तरीक़न फ़ीही शौक़न, क्या आप नहीं चले हो उस रास्ते पे फ़ीही शौक़न, जिसमें कांटे होंगे। फ़क़ाल नअम, हाँ चला हूँ। तो उन्होंने कहा क़ाल फ़माज़ा फ़अल्ता, तो आप क्या करते हो। क़ाल उमर शम्मरतु वज्तहदतु, शम्मरतु हो गया कपड़े लपेटना, जैसे ऐसे हम कपड़े स्लीव्स भी उठाएंगे, शम्मरतु वज्तहदतु, तो मैं अपने कपड़ों को लपेटता हूँ और फिर चलता हूँ, इज्तिहाद करता हूँ। जैसे आई रफ़ा इज़ारो वज्तहदु अल्ला यता अला शौक़, और मैं लोअर गारमेंट उठाता हूँ और कदम उठाता हूँ अल्लाह यता, कि मेरा कदम न पड़े अला शौक़ के कांटे पर। फ़क़ाल, उन्होंने कहा फिर उबय ने फ़तिल का तकवा, यही तकवा है। आप बचाते हो अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को किससे, कांटों से, और कदम रखते हो जहाँ ठीक सही है, तो यही है। इज़न तकवा अन तुजाहिद नफ्सक, तकवा है अपने नफ्स के साथ जदोजहद करना। क्यों, अल्लाह तक़अ फिल मासी, क्योंकि आप न गिरोगे किस में, गुनाह में। तकवा, तकवा हो गया क्लियर। उसके बाद सुनन कुबरा लिनसाई 10205 में है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इन अहबल कलाम इलल्लाह, जो सबसे अच्छा पसंदीदा कलाम जो अल्लाह को है वो क्या है, अन यक़ूल अल अब्दु, जब कोई अब्द क्या कहे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अल्लाह को बहुत पसंद है। व इन अबगदल कलाम, जो सबसे अबगद, जो उसको पसंद नहीं है कलाम, वो कि अल्लाह की है, अन यक़ूल रजुल लिरजुल, अगर एक शख्स दूसरे शख्स को क्या कहे, एक शख्स, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को क्या कहते हैं, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। फ़यक़ूलु अलैका नफ़्सक, तो वो उसे कहता है जो अपना काम करो, अलैका नफ़्सक, जो अपना काम करो। मतलब आप किसी मुसलमान को कहते हो क्या करते हो गलत, ये सब, अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह, वो कहेगा जो अपना काम कर। तो अल्लाह को ये सबसे
बुरी बात है अगर ये कहोगे। और रसूलुल्लाह को भी कहा गया था या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह। तो उसके बाद अब यही जो एक और हदीस है सही बुखारी 2215 जिसमें है कि वो भी है कि जब 3 शख्स एक गार में बंद हो जाते हैं तो पत्थर आता है तो बंद हो जाता है। तो उसमें एक शख्स एक अपनी स्टोरी कहता है कि मैंने ये एक नेकी की, अल्लाह को उसका वसीला कहता है कि मैंने ये नेकी की, उस वसीले से आप मुझे, मैंने सिर्फ वो नेकी सिर्फ आपके लिए की थी, लिहाजा मुझे इस गार से आज़ाद कर लो। तो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ वर्ड फलम्मा, वहाँ पे वो एक लड़की के साथ गलत करना चाहता, अपनी कज़न ही गलत करना चाहता था उसके साथ। क्या है? फलम्मा क़अदतु बैन रिजलैहा, जब मैं बैठा, तो वो शख्स कहता है, वो मर्द कहता है, जब मैं बैठा गलत करने के लिए इस औरत के टांगों के दरमियान, क़ालत, तो उस औरत ने क्या कहा? इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि वो गलत कर रहा था। उन्होंने क्या कहा? इत्तक़िल्लाह। तो उस शख्स ने और क्या कहा उसने? वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, वला तफ़ुद्दल, फ़द यफ़ुदु मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, ख़ातम सील स्टैम्प, इल्ला बिहक़्क़िही, ये एक मजाजी में इसमें मीनिंग क्या है कि आप वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, यानी कि अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ ऐसा तो फिर हक़ से करो, निकाह से कर लो, निकाह से कर लो। ठीक है, ये अल्फाज में वो लफ्ज़ी मीनिंग उसमें टफ है थोड़ा, तो मीनिंग यही है इसका। फिर उन्होंने क्या किया? फ़क़ुमतु, बस मैं उठा, व तरकतुहा, उसको छोड़ दिया, नहीं किया। तो इन्होंने यहाँ पे क्या? इत्तक़िल्लाह, इन्नल्लाह समीउन अलीम। समीउन अलीम, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम लेक्चर कुछ एक अलग करेंगे सिफ़ातों के बारे में, मगर ये कम्बिनेशन क्यों ऐसे हैं यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर कहेंगे। पहले है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, आप सुनिए, तुक़द्दिमू बैन यदैहि व रसूली, किस में? कौल और अमल में, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत जाओ। अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात की वो कर लो, उसके आगे मत जाओ। किस में? कौल और अमल। आगे क्या है? यानी कि अल्लाह कहते हैं कि जो भी आप फिर बात करोगे, कौल करोगे, मैं सुन रहा हूँ, समय, और जो भी आप एक्शन करोगे, आपके अंदर क्या नीयत है, क्या एक्शन करोगे, क्या मेरे लिए करोगे कि उस शख्स के लिए करोगे, तो मैं जानता हूँ। ठीक है।